اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین. قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آج سے ہمارے جن دروس کا آغاز ہو رہا ہے اس میں آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید ہے، اور آج سے چند دنوں تک ہم قرآن مجید کے متعدد سوروں پر بحث کریں گے اور ان کے معانی و مطالب اور ان کے مفاہیم اور ان کے پیغامات ان چھوٹے چھوٹے سوروں میں کیا ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آج کا جو درس ہے وہ سورہ ہمزہ کا ہے جو قرآن مجید کا 104 نمبر کا سورہ ہے. آج پوری جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس پر ہوگی، لیکن چونکہ آج ہم قرآن مجید پر گفتگو شروع کر رہے ہیں، آج سے ہمارا قرآنیات کا درس شروع ہے، اس لیے پہلے مرحلے میں ہم تھوڑا سا قرآن مجید کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ قرآن مجید کیا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اگر انسان ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. روایت میں ہے لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان. ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن مجید کی بہار ماہ رمضان ہے. جیسے پھول بہار کے مہینے میں کھلتے ہیں، ویسے قرآن مجید کی تلاوت کا گلشن ماہ رمضان المبارک میں کھلتا ہے. یوں تو انسان کو ہمیشہ تلاوت کرتے رہنا چاہیے. ہمارے اور آپ کے تیسرے امام غالباً امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کو روزانہ کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرنا چاہیے، یعنی کم سے کم روزانہ 50 آیتیں ہمیں پڑھنا چاہیے. چونکہ قرآن مجید کی خصوصیات یہ ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے
جس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کی خصوصیات میں سے خصوصی یہ ہے کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، یعنی ہدایت انسان کو دیتا ہے اگر انسان اس سے ہدایت لینا چاہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید خود کہتا ہے کہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اور اسی قرآن میں شفا ہے اور رحمت ہے، یعنی بیماریوں سے شفا بھی اسی قرآن کی تلاوت سے مل سکتی ہے۔ بہت سی بیماریاں ہیں جو اگر انسان چاہے تو قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے ان بیماریوں کو دفع کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہو تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے اور دوا دارو نہ کرے، ڈاکٹر کے نہ جائے، دوا بھی کرے، ڈاکٹر کے بھی جائے، لیکن قرآن سے شفا طلب کرے۔ قرآن شفا کرتا ہے، قرآن شفا دیتا ہے، شفاء و رحمہ، شفاء و رحمہ، یعنی شفا ہے اور رحمت ہے، شفا ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت میں ہی لفظ ہے، اس لیے ہم نے کہا شفاء و رحمہ، شفا ہے اور رحمت ہے۔ ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، سن لیجئے جلدی جلدی۔ کیا قرآن مجید کے بے جان الفاظ کو پڑھ کر ہم کسی کو شفا دے سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک حافظ جی، ایک قاری قرآن کسی مریض کے پاس کھڑے ہو کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے، ان کا اس مریض کا آپریشن ہونا تھا، ڈاکٹرز آپریشن کرنے کے لیے پوری ٹیم آئی، اور ٹیم نے آ کے کہا کہ بھئی قاری صاحب آپ باہر جائیے، ہم کو ان کا آپریشن کرنا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب جو کچھ آپ کو آپریشن کرنا کر لیجئے، میں اپنی تلاوت کر رہا ہوں، آپ اپنا کام کر لیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ باہر جائیے۔ بہرحال ہو سکتا ہے جراثیم وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو، لیکن ان ڈاکٹر حضرات نے یہ کہا کہ حضور آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا یہ قرآن مجید ہے، آیتیں ہیں۔ کہا یہ بے جان الفاظ ہیں، بے جان لفظ ہیں، کیا یہ اس کی باڈی پر اثر انداز ہوں گے، ایفیکٹ ڈالیں گے، اثر کریں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ بے جان الفاظ، آیت ہے نا، لفظ ہے نا، الفاظ ہے نا، یہ الفاظ، یہ ورڈ، یہ جملے کیا انسان کی جسم کے اوپر اثر انداز ہوں گے؟ اس نے کہا کہ کیوں؟ کہنے لگا ہاں، جب ہم اس کا علاج کریں گے، ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے، اس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ نکال لیں گے، جو پریشانیاں وہ دور کریں گے، تو ہم کچھ کام کریں گے، دوا دیں گے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ حافظ جی نے، قاری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک شرط پہ میں باہر چلا جاؤں گا کہ جب میں گفتگو، آپ جب یہ کام کر چکے ہیں، یعنی آپ جب آپریشن سے فارغ ہو جائیں تو مجھ سے ایک ملاقات کر لیں چھوٹی سی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ملاقات کے لیے آمادہ ہو گئے، واقعہ تمام ہو گیا، یعنی آپریشن مکمل ہو گیا۔ تینوں ڈاکٹر حافظ جی کے پاس بیٹھے، حافظ جی سامنے بیٹھے، اور انہوں نے ان سے نام پوچھا تینوں کا، اور تینوں کا نام پوچھنے کے بعد ان کو تینوں کو گالیاں بکنا شروع کی۔ کیا بکنا شروع کی؟ گالیاں بکنا شروع کی، 90 کی اسپیڈ سے، 90 ڈگری کے اینگل سے انہوں نے۔ اب جیسے ہی ظاہر ہے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب کو گالی بکے گا تو ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ تینوں ڈاکٹروں نے جو ہے وہ آستینیں چڑھائی، اور غیظ میں، غصے میں چہرہ لال ہو گیا، ان کا غصہ آ گیا اور چہرہ لال ہو گیا، ایک دم پیلے پڑ گئے اور اٹھے مارنے کے لیے۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ رک جائیے، آپ مجھے ضرور ماریے گا، مگر یہ بتائیے میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے آپ کے سوئی لگائی، میں نے آپ کو ٹیبلٹ دی، میں نے آپ کے چیرا لگایا، میں نے آپ کے زخم لگایا؟ کہا نہیں۔ کہا میں نے کیا کیا؟ کہا آپ نے گالی دی۔ کہا میں نے جو گالی دی ہے وہ میرے الفاظ ہیں کہ نہیں؟ میری لفظیں ہی تو ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ خبیثہ ہیں، الفاظ غلیظہ ہیں، مگر یہ الفاظ غلیظہ اور الفاظ خبیثہ سن کر آپ کا خون کیوں کھولانے لگا؟ آپ کو غصہ کیوں آ گیا؟ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل گیا؟ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر چینج کیسے ہو گیا؟ کہا آپ گالی دے رہے ہیں، ہماری باڈی کے ٹیمپریچر کیوں نہیں بدلے گا؟ کہا اب آپ بتائیے، جب میرے کلمات خبیثہ سے آپ کی باڈی کا لہو، خون گرما سکتا ہے، بلڈ گرما سکتا ہے، تو اب یہ بتائیے کیا کلام الہی سے، کلمات الہی سے پڑھنے سے انسان کی باڈی پر مثبت اثر نہیں ہو سکتا؟ اگر گالی دینے سے آدمی کو غصہ آ سکتا ہے تو آیت پڑھنے سے کیا انسان کے اوپر شفا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے۔ جی جی
شفا کی وجہ سے، تلاوت کی وجہ سے۔ احسن، جزاک اللہ۔ یہ جی جی جی، یہ زندہ مثالیں ہیں، اس کا مطلب ہے جو پیسہ بچا تھا اس کا۔ جی 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 جی، مولا قبول فرمائے انشاءاللہ، شکریہ۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے زندہ مثال موجود ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے شفا ہوتا ہے، لہذا آیات پڑھا کریں۔ قرآن مجید گھر میں برکت بھی لاتا ہے، گھر میں شفا بھی لاتا ہے، رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، نجس چیزیں نہیں آتی، گندگی نہیں آتی، غلاظتیں نہیں آتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید میں شفا ہے اور قرآن مجید وہ رحمت ہے۔ تدبر در قرآن، قرآن مجید میں متعدد جگہ پر غور و خوض کی دعوت دی گئی۔ قرآن رٹنے کا نام نہیں ہے، ٹہل ٹہل کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، جھوم جھوم کی آیتوں کی تلاوت کرنا ہی خالی کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو پڑھتے وقت آپ کو تدبر کرنا چاہیے، تفکر۔ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں جی؟ تدبر در قرآن، تدبر در قرآن، قرآن یہ میرے خیال سے امتحان سے متعلق یہ نہیں ہے، یہ جو دوسرا سورہ ہے یہ ہمارا اصل درس ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو ابتدائی طور سے قرآن مجید کا اجمالی تعارف کرانا تھا، چونکہ آگے چل کے ہم کو قرآن مجید ہی پر گفتگو کرنی ہے دیگر درسوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اور قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے۔ دیکھیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا لوگوں کو آگاہ ہو جاؤ کہ ذکر الہی ہی لوگوں کے دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، سماج میں ڈپریشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، غصے میں ہیں۔ ڈپریشن کا، غصے کا، پریشانیوں کا، سبھی کا علاج تلاوت قرآن میں رکھا ہے۔ یہ تلاوت قرآن جو ہے دلوں کے اطمینان کا سبب بنتا ہے۔ آپ غمزدہ ہیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ ڈپریشن میں ہیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ پریشان ہیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جیسا کہ آپ نے ابھی ملاحظہ کیا ہے۔ پھر جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہے تلاوت کا؟ تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ جتنی دیر تلاوت کرتا ہے اتنی دیر گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، جتنی دیر تلاوت کرتا ہے اتنی دیر خدا سے ہم کلام ہوتا ہے، جتنی دیر تلاوت کرتا ہے اتنی دیر وہ ثواب گھیرتا ہے، جتنی دیر وہ تلاوت کرتا ہے فرشتے رحمت خدا اسے اپنے احاطے میں لیے ہوتے ہیں۔ اس لیے تلاوت کا فائدہ قربت الہی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ تلاوت کرو اور جنت میں ایک درجہ بلند ہو جاؤ۔ قاریان قرآن کے لیے روایات میں حفظ قرآن اور قرأت قرآن دونوں کے لیے ہے کہ جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات کو جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید شفاعت کرے گا۔ روز محشر 3 چیزیں ایسی ہیں جو شکایت کریں گی۔ پڑوس میں مسجد ہے اور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے مسجد میں، تو روز محشر یہ مسجد شکایت کرے گی کہ پروردگار میں ان کے درمیان میں تھی اور یہ مجھے کبھی دیدار کے لیے نہیں آتے تھے، میرے پاس نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرے، قرآن مجید جو طاقوں میں رکھا ہوا ہے، جو جہیز میں ملا تھا پڑھنے کے لیے، جسے نہ ساسو ماں کے مرنے پہ پڑھا گیا نہ سسر جی کے جانے پہ پڑھا گیا، جسے کبھی تلاوت کے لیے کھولا ہی نہیں گیا، تو وہ قرآن بھی روز محشر سوال کرے گا اور کہے گا کہ پروردگار اس قوم نے، اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میری تلاوت نہیں کی۔ تیسرے، وہ عالم دین جو آپ کے درمیان میں رہے اور آپ اس سے مسائل شرعی نہ پوچھیں، شریعت سے ناواقف بھی ہوں اور واقف ہونے کے لیے، جاننے کے لیے آپ ان سے کچھ پوچھیں بھی نہ، تو وہ بھی روز محشر شکایت کرے گی۔ تو عالم شکایت کرے گا، مسجد شکایت کرے گی اور قرآن مجید شکایت کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے قرآن مجید سے متعلق جو ہم نے بتایا تھا۔ اب آ جائیے سورہ ہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وائے ہو ہر اس شخص پر جو عیب جوئی کرتا ہے اور طعنہ زنی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہمزہ اور لمزہ یہ 2 لفظ ہیں، ایک ہے ہمزہ اور ایک ہے لمزہ۔ ہمزہ، لمزہ، یہ ہمزتن بھی ہے، لمزتن۔ یہ کہتے ہیں، دیکھیے
کبھی غیبت زبان سے کی جاتی ہے، کبھی غیبت گوشہ چشم سے کی جاتی ہے، کبھی اشاروں سے کی جاتی ہے نا۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی زوجہ حضرت بی بی عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت گزری اور وہ عورت پست قد تھی، ناٹی تھی، کم قد کی تھی، تو بی بی عائشہ نے روزے کی حالت میں نبی کریم کو اشارہ کر کے یہ کہا کہ دیکھیے یا نبی اللہ وہ جا رہی ہے نا، ایسے اشارہ کر کے کہا کہ دیکھیے ناٹی سی عورت جا رہی ہے۔ جبکہ وہ رمضان کا مہینہ تھا اور روزے سے تھی، پیغمبر اسلام نے کہا کہ تھوکو، تو جیسے ہی عائشہ نے تھوکا فوراً اس کے منہ سے گوشت کا ایک لوتھڑا نکلا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ گوشت کا لوتھڑا جانتی ہو کیا؟ یہ جو تم نے اس عورت کی غیبت کی ہے، اس غیبت کا مطلب یہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ یا کولا می تتا اخی، ایک تو اپنے بھائی کا گوشت کھانا اور بھائی کا بھی نہیں، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ خواتین غور سے سنیں، یہ بیماریاں مردوں سے زیادہ خواتین میں ہیں کہ جہاں 4 عورتیں جمع ہو جاتی ہیں پورے گاؤں کی رامائن شروع ہو جاتی ہے، پورے گاؤں کی پیاس کاٹنے لگتی ہیں اور غیبتوں کا بازار گرم ہونے لگتا ہے۔ فلاں کا بیٹا ایسا ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کا خاندان ایسا ہے، فلاں کا طریقہ ایسا ہے، فلاں حرام کی کما رہا ہے، فلاں حلال کی کما رہا ہے۔ یہ جتنی باتیں کرتی ہیں خواتین بیٹھ کے، یا غیبت ہوتی ہیں، یا تہمت ہوتی ہے، یا عیب جوئی ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بھیانک عذاب کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ جب انسان غیبت کرتا ہے تو گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت، اور یہ روایت نہیں ہے، آیت ہے قرآن مجید کی کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا، اور دلیل یہ ہے کہ جناب پیغمبر اسلام نے اپنی بیوی عائشہ سے کہا کہ تھوکو، اور گوشت کا ٹکڑا نکلا، اور پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہی گوشت ہے جو تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، ٹھیک ہے۔ لہذا ہمزہ اور لمزہ گوشہ چشم سے، کبھی آپ اشارے سے، اب اسکول میں کالج میں کسی کی برائی کرنا ہو تو اشارے سے آپ کہتے ہیں کہ دیکھا، کبھی اشارے سے کہتے ہیں، آنکھوں کے اشارے سے، کبھی زبان سے تانا دیتے ہیں، تو زبان سے تانا دینا یا آنکھوں سے اشارہ کرنا، دونوں صورتوں میں غیبت ہے، عیب جوئی ہے، عیب لگانا ہے، عیب کا تلاش کرنا ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے قرآن مجید میں کیا ہے، ویلن، اس کے لیے جہنم ہے۔ ویل یعنی جہنم کی ایک گھاٹی کا نام ہے ویل، تو جہنم کی گھاٹی ہے اس شخص کے لیے کہ جو عیب جوئی کرتا ہے، اور ہلاکت ہے وہ جو مسخرہ کرتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے۔ مسخرہ یعنی مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا۔ میں نے کل کے اس میں مثال دی تھی کہ کوئی چھوٹا لڑکا ہے تو آپ اسے کہا اے 2 فٹ 2 انچ ادھر آؤ، آپ توہین کر رہے ہیں 2 فٹ 2 انچ کہہ کے، اور 6 فٹ 6 انچ ادھر آؤ لمبو، کسی کو لمبو کہنا، ناٹو کہنا، پستقت کہنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مسخرہ ہے، تمسخر ہے، مذاق اڑانا ہے۔ اسلام نے کسی مومن کو کسی مومن کا مذاق اڑانا پسند نہیں کیا، مذاق اڑانے کی اجازت اس نے نہیں دی ہے، لہذا ہم اور آپ کوئی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ الذی ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، جو لوگ تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور مال کو گننے میں لگے رہتے ہیں، جتنا مال ملتا رہتا ہے اسے گنتے رہتے ہیں، اور مال اور دولت کی کثرت انہیں خدا سے دور کر دیتی ہے، اور وہ مال ہی کو ہمیشہ باقی رہنے والا سمجھتے ہیں۔ الذی جمع مالا واخلدا، نا مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے خلود، ہمیشگی اور دوام عطا کرے گا۔ دیکھیے مال انسان کے لیے ضروری بھی ہے اور ضرر رساں بھی ہے۔ اگر انسان مال، 2 صورتیں ہیں، مال ہدف ہے یا وسیلہ ہے، ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، مال ہدف ہے یا وسیلہ ہے؟ کیا ہے مال ہمارے لیے؟ ہاں، وسیلہ، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وسیلہ۔ اور کوئی؟ مال ہدف ہے یا وسیلہ ہے؟ ہدف، چلیے اچھا ہے، دائنی طرف وسیلہ، بائیں طرف اہل ہدف۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ مال کو ہدف جانیں گے تو سارا کام مال کے لیے کریں گے،
اس لیے مال ہدف نہیں ہونا چاہیے، مال کیا ہونا چاہیے؟ وسیلہ ہونا چاہیے، صرف ہماری ضرورت مال سے پوری ہو جائے یہ کافی ہے۔ لیکن اگر مال ہی ہدف بن جائے گا، مال ہی مقصد بن جائے گا، تو پھر ہم دن بھر وہی کام کریں گے کہ جو اپنے ہدف کو پانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لہذا مال ہدف نہیں ہے۔ جو لوگ مال کو ہدف بنا لیتے ہیں ان کے لیے روایت میں یہ ہے کہ وہ مال کے اسیر اور حریص بن جاتے ہیں۔ اسیر یعنی اس کے قیدی بن جاتے ہیں، حریص یعنی لالچی ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے روایت کے فقرے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا لا یجتمع المال الا الخمس، مال جمع نہیں ہوتا مگر 5 مصیبتیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ بخل شدید، جب انسان مال جمع کرتا ہے اور اس کا ہدف مال ہوتا ہے تو ایسا انسان شدید طور سے کنجوس ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، وہ اپنا مال دوسرے کو دینا نہیں چاہتا۔ عمل طویل، اور جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو لمبی لمبی آرزویں کرنے لگتا ہے، لمبی لمبی تمنائیں کرنے لگتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ میرے امت میں یہ 2 چیزیں نہ پیدا ہو جائیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ ہمارے اندر لمبی لمبی تمنائیں، لمبی لمبی آرزویں، لمبی لمبی امیدیں، ہمیں مال مل جائے، ہم جہاز چلانے لگیں گے، امریکہ رہنے لگیں گے، اچھی شراب پینے لگیں گے، اچھی کیسینو جانے لگیں گے، اچھا یہ کرنے لگیں۔ مال جیسے جیسے ملے گا ویسے ویسے انسان کی امیدیں اور آرزویں لمبی ہوتی جائیں گی۔ حرص غالب، لالچ اس پر غالب آ جائے گا، تھوڑا کمائے گا پھر کمائے گا، پھر کمائے گا، پھر کمائے گا، اور کوشش کرے گا کہ وہ حریص بن جائے، لالچی بن جائے، ہمیشہ اس کی نظر پیسے پر رہنے لگے گی۔ قطیعت الرحم، اور ایسا شخص جو ہے وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ اور ایسا شخص جو قطع رحم کرنے لگے وہ مال کا حریص بھی ہوتا ہے، لمبی امیدیں رکھنے والا بھی ہوتا ہے، اور شدید ترین بخیل ہوتا ہے۔ ایثار الدنیا علی الآخرہ، ایسا شخص دنیا کو، آخرت کو قربان کرتا ہے دنیا پر، یعنی وہ کہتا ہے بس جو دنیا ہے وہی سب کچھ ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان کے پاس مال کی کثرت ہوتی ہے تو وہ لوگوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے، وہ لوگوں کی آبروؤں سے کھیلنے لگتا ہے، پھر اسے دوسرے کی عزت دکھائی نہیں دیتی، پھر وہ غریبوں کا پالنہار نہیں بنتا بلکہ غریبوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ غریب پاس بیٹھ جائے تو اٹھ کے چلا جاتا ہے، غریبوں کو پاس نہیں بیٹھنے دیتا، اپنی ابا قبا، اپنا برقع، اپنا جو بھی لباس ہے اسے بچاتا ہے کہ میں غریب سے ٹچ نہ ہو جاؤں، کہ اس کی غربت کہیں میرے اندر نہ آ جائے، میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا ورنہ اس کی دہلیز کی غربت میرے قدم چھو لے گی تو میں بھی غریب ہو جاؤں گا۔ اس کے گھر کے دروازے کو اگر میں نے چھو لیا تو گویا میں نے غربت کو چھو لیا، اور میرا غربت میری دامنگیر ہو جائے گی، میں غریب ہو جاؤں گا۔ یہ سوچنے لگتا ہے وہ انسان جو مال کو ہدف بنا لیتا ہے، اور پھر مال اور دولت اسے عیب جوئی پر بھی آمادہ کرتی ہے، تمسخر پر بھی آمادہ کرتی ہے، اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے بھی وہ باز نہیں آتا۔ تو ویل لکل ہمدۃ لمزہ، لعنت ہو اس شخص پر جو عیب جوئی کرتا ہے، دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، تمسخر کرتا ہے۔ اس سورے کا شان نزول بھی یہی ہے کہ عاص بن وائل، یا پہلا نام اس میں جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورہ قرآن مجید کا جن لوگوں کے لیے نازل ہوا، ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ پیغمبر اسلام کا مذاق اڑاتا تھا۔ یہ لوگ جمع ہو جاتے تھے، اکٹھا ہو جاتے تھے اور تفریح بازی کرتے تھے، نبی گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان میں بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے سلسلے میں یہ مذاق اڑاتا تو یہ آیت نازل ہوئی ہے، سورہ نازل ہوا۔ بعض نے جو ہے وہ دوسرا نام بھی لکھا ہے، اخنس بن شریق لکھا ہے، اور بعض لوگوں نے خلف، امیہ بن خلف، اور کچھ لوگوں نے عاص بن وائل۔ تو یہ جو افراد ہیں یہ کفار و مشرکین میں سے ہیں، پیغمبر کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس وقت قرآن مجید نے پیغمبر کے دل کو لبھانے کے لیے فرمایا کہ پیغمبر پریشان نہ ہو، یہ جو غیبت کر رہے ہیں، یہ جو عیب جوئی کر رہے ہیں، جو تمسخر کر رہے ہیں، یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے انشاءاللہ۔ اور یہ وہ دولت مند اور ثروت مند ہیں جو ایمان لانے والے غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کو حیثیت اور اہمیت
نہیں دے رہے ہیں۔ لہذا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ لوگ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ رہنے والا ہے، سدا ان کے ساتھ رہنے والا ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے، مال ان کا ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے والا نہیں ہے، کسی کا بھی مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں گھوڑوں پر، اونٹوں پر لادی جاتی تھی، بڑے بڑے طاقتور لوگ ان چابیوں کو گھسیٹ کے لے جاتے تھے، لیکن ایک زلزلے نے اس کے ساری دولت اور خزانے کو زمین میں دھسا دیا اور وہ ختم ہو گیا۔ تو جب قارون جیسے کا خزانہ نہ رہا، قارون جیسے انسان کی دولت نہ رہی، تو پھر عام آدمی کی دولت کتنی بھی کیوں نہ ہو جائے، دولت رہنے والی نہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کے جو حالات ہیں، لمحوں میں شیئر مارکیٹ میں، شیئر بازار میں آپ نے مال لگایا ہے، کروڑوں اربوں ڈالر لگا دیے، پتہ چلا ایک لمحے میں شیئر مارکیٹ گرا اور دھڑام سے آپ کی دولت کا ستیہ ناس ہو گیا، اور پتہ چلا کہ آپ جو پہلے پائیدان پہ تھے وہ 20ویں پائیدان پہ کھسک گئے، اور 20ویں سے 33ویں پر کھسک کے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دولت تھی وہ بالکل فوراً جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ لہٰذا دولت کو ہمیشگی کی راہ نہ سمجھیں، ہمیشہ رہنے والی چیز نہ سمجھیں، اس کا ختم ہونا لازم ہے۔ اس لیے ہمارے سمجھ میں کیا کہتے ہیں، دولت کے ہاتھ کا میل ہے، اور یہ میل کبھی بھی انسان ہٹا سکتا ہے۔ اس لیے دولت پر فخر نہ کیجئے، گھمنڈ نہ کیجئے، اترائیے نہ، دولت پر اترانا ٹھیک نہیں ہے۔ دولت ہدف نہ بنے مال، بلکہ وسیلہ بنے، زندگی گزارنے کا ذریعہ بنے۔ ہاں آپ کے پاس مال ہونا چاہیے، غریبوں کی امداد کرنا چاہیے، آپ کے پاس مال ہونا چاہیے تاکہ لوگوں تک آپ مال پہنچائیں، لیکن مال آپ کا ہدف نہ بنے، بلکہ مال کیا بنے، وسیلہ بنے۔ یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ۔ نبذہ کے معنی ہوتا ہے پھینک دینا، کسی چیز کو اٹھا کر پھینک دینا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز ان کا مال ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں رہے گا، بلکہ ان کو اٹھا کے حطمہ میں پھینک دیا۔ حطمہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ ابھی آگے اس لفظ کی وضاحت خود آیات قرآنی نے کی ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک مل حطمہ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے۔ حطمہ نکلا ہے حتم سے، حتم یا حتیم، ہے تو میم، حتم۔ حتم کے معنی ہوتا ہے ایسی آگ، آگے چل کے بتائیں گے، ایسی آگ جو ہڈیوں کو توڑ دے، ہڈیوں کو جلائے نہیں، ہڈیوں کو توڑ دے، شکستہ کر دے، استخوان کو شکستہ کر دے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ کیا آگ ہڈیوں کو توڑ سکتی ہے؟ آگ تو جلاتی ہے، توڑتی تو نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اب دور حاضر میں سمجھنے کے لیے اس آیت کو بڑا آسان ہے آپ کے لیے۔ خدا نہ کرے کہ آپ نے دیکھا ہو، لیکن ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، خبریں دیکھی ہوگی، خدا نہ کرے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا ہو، بم پھٹتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے۔ اگر بم پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں، وہ ایک آگ ہی تو ہے جو ہڈیوں کو توڑ دیتی ہے۔ یہ بم انسان کا بنایا ہوا ہے، یہ آگ انسان کی لگائی ہوئی ہے۔ جب اس آگ سے ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں تو نار اللہ الموقدۃ التی، تو وہ آگ جسے پروردگار نے روشن کی ہو گناہگاروں کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ ہڈیاں کیوں نہیں توڑ سکتی۔ یہ بم سے ہڈیوں کا توڑنا قرین ہے، قرینہ ہے، قریب ہے، آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ایک تمثیل اور ایک مثال دی گئی ہے تاکہ آپ بات کو اس ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھ لیں۔ تفسیر نمونہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے بم سے پھوٹ جاتے ہیں، جسم کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں، ویسے ہی یہ نار اور یہ آگ ہے لَيَنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، جب اس آگ میں اسے پھینکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہڈیوں کو توڑ دے گا۔ نبذہ پھینکنے کے معنی، حطمہ حتیم ہڈی کے توڑ دینے کا۔ وما ادراک مل حطمہ، اور آپ کیا جانیں کہ حطمہ کیا ہے۔ پھر اب اس کی وضاحت کرتے ہیں وما ادراک کے بعد۔ ہمیشہ قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے، پہلے کہتا ہے وما ادراک، اور تم کیا جانو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا۔ پھر کیا کہا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر
کیا ہے؟ پھر قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اسی طریقے سے یہاں بھی میں نے سنا ایک محافظ جی سے پوچھا گیا کہ کوئی قرآن سے نام بتائیے، انہوں نے بیٹی کا نام حطمہ رکھ دیا، کہا بہت اچھا لگ رہا ہے، نیا نام ہے، کسی کا نام نہیں۔ ٹھیک ہے حطمہ نام رکھنا نہیں ٹھیک ہے، اس لیے کہ حطمہ کے معنی اچھے نہیں ہیں، حطمہ کے معنی ہے آگ کے، بھڑکتی ہوئی آگ کے۔ کیا ہے؟ وما ادراکا مل حطمہ، اور آپ کیا جانیں کہ حطمہ کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو نار اللہ الموقدۃ، یہ اللہ نے بھڑکائی ہے۔ اور یہ آگ جب اللہ نے بھڑکائی تو کیسی ہے؟ موقدہ، بھڑکنے والی، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ کہاں جائے گی یہ؟ تطلع علی الافئدہ، تطلع طلوع کے معنی میں، سورج نکلتا ہے نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ سورج کیسے نکلتا ہے؟ سورج نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی طلوع کا مطلب ہے نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ یہ آگ انسان کے اندر رکھی جائے گی اور دل سے نکلے گی اور باہر جائے گی۔ کیوں دل سے نکلے گی؟ مال کی محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ تو جو شخص مال کو بے پناہ محبت کر کے اسے ہدف بنا لیتا ہے اور مال کی کثرت کی وجہ سے مومنین کا مذاق اڑاتا ہے، تو جب مومنین کا مذاق اڑائے گا کوئی شخص، تو مومنین کا جب مذاق اڑایا جائے گا تو انہیں کہاں درد ہوگا؟ دل میں۔ آسان، زبان سے اذیت دے گا اور دل میں درد ہوگا۔ گناہ کس سے کرے گا انسان؟ زبان سے۔ آپ حضرات دیکھیں جا کے گناہان کبیرہ، آیت اللہ دستغیب شیرازی کی ایک کتاب ہے گناہان کبیرہ، اس میں آپ نے زبان کے گناہوں کی پوری فہرست بیان کی ہے۔ میرا خیال ہے جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے 34 کے قریب گناہ ہیں جو زبان سے انسان کرتا ہے۔ ظاہر ہے دو چار تو ہم بتا سکتے ہیں، غیبت کرنا، تہمت لگانا، الزام تراشیاں لگانا، ٹھیک ہے، گالی دینا، جھوٹ بولنا، فحش کلامی، بد کلامی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انسان کی زبان سے نکلتا ہے۔ جبکہ پروردگار عالم نے انسان کی زبان کو روایت میں اللسان سبعن کا لفظ ہے، اللسان سبعن، سبع کہتے ہیں درندے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ درندے کو۔ زبان کیا ہے؟ ایک درندہ ہے۔ درندہ کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو پھاڑ کھاتا ہے۔ درندہ کیا کرتا ہے؟ بکری کو پھاڑ دیتا ہے، جانور اپنے شکار کو پھاڑ دیتا ہے۔ تو انسان کی زبان بھی رشتوں کو توڑ دیتی ہے، رشتوں کو پھوڑ دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے، اور انسان زبان سے لوگوں کو اذیت دیتا ہے۔ ٹھیک، اعجب، مولا فرماتے ہیں اعجب لہذا الانسان ینظر بشہم یتکلم بلحم ویسمع بعظم ویتنفس من خرم۔ تعجب ہے اس انسان پر جو چربی کے ذریعے سے دیکھتا ہے جو آنکھ میں رکھی گئی ہے، گوشت کے ذریعے سے بولتا ہے جو زبان میں رکھا گیا ہے، اور یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اس میں ہڈی نہیں رکھی ہے خدا نے۔ کیوں نہیں رکھی زبان میں ہڈی؟ کسی شاعر نے بہت خوبصورت 2 مصرے کہیں، اللہ کو ناگوار ہے سختی کلام میں، اللہ کو ناگوار ہے سختی کلام میں، رکھی نہیں ہے اس لیے ہڈی، احسان، رکھی نہیں ہے اس لیے ہڈی زبان میں۔ کیوں نہیں رکھی ہڈی؟ ہڈی کہاں رکھی؟ یسمع بعظم، کان سے سنتا ہے، زبان میں ہڈی نہیں رکھی۔ یعنی شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تمہیں یہ اختیار نہیں دیے گئے کہ تم کسی کو سخت بات بولو، آپ کو سخت باتیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کوئی آپ کو سخت باتیں بولے تو کان میں ہڈی دی گئی ہے کہ اسے برداشت کر کے سن لیجئے، پلٹ کے اسے جواب نہ دیجئے۔ محسوس کر رہے ہیں اللہ نے کان میں ہڈی کیوں رکھی؟ تاکہ برداشت کی عادت رہے۔ اور زبان میں ہڈی کیوں نہیں رکھی؟ تاکہ آپ سخت باتیں نہ کہیں۔ تو جب انسان تمسخر کرتا ہے تو زبان سے کرتا ہے، مگر یہ زبان سے کیا جانے والا تمسخر، یہ زبان سے کیا جانے والی عیب جوئی، یہ زبان سے
لگائے جانے والے الزام، بہتان، الزام تراشیاں، یہ لوگوں کے دلوں کو توڑ دیتی ہے، لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے پروردگار نے کہا کہ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، یہ آگ جو انسانوں کے دلوں تک پہنچے گی۔ مالک دلوں تک کیوں پہنچے گی؟ کہ چونکہ تم نے لوگوں کا دل دکھایا ہے تو اب تمہارا دل جب آگ کے شعلوں سے پھٹنے لگے گا اور جسم کی ہڈیاں ٹوٹنے لگیں گی، تب احساس ہوگا کہ کاش ہم نے ایک صحت مند سماج بنایا ہوتا، ایک آبرومند سماج بنایا ہوتا، ایک اچھا سماج بنایا ہوتا، تاکہ وہ اچھا اور آبرومند سماج عیب جوئی سے پاک ہوتا، غیبت سے پاک ہوتا، الزام سے پاک ہوتا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے ایک اچھے سماج کی پہچان کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ اچھا سماج وہ ہے جس میں غیبتیں نہ ہوں، عیب جوئی نہ ہو، الزام تراشیاں نہ ہو، زبان کے گناہ نہ ہو، دلوں سے کھیلا نہ جائے، دلوں کو توڑا نہ جائے، رشتوں کی آبرو برباد نہ کی جائے، ایک دوسرے کے تئیں حسن ظن رکھا جائے، ایک دوسرے کی برائیاں نہ پھیلائی جائیں۔ نیک مہینے میں مہدوی سماج کے ذریعے سے یہ کلاسز آپ کی تربیت کے لیے اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ آپ ایک صحت مند معاشرہ بنائیں، ایک سالم معاشرہ بنائیں، ایک اچھا معاشرہ بنائیں، اور یہ اچھا معاشرہ مہدویت کلاس کے ذریعے سے امام کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کے لیے ہے۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدا، اور یہ آگ وہ آگ ہے جو انسان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، یہ آگ انسان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آگ سے فرار ممکن نہیں۔ جیسے انسان مال کو جمع کر کے خزانے میں رکھتا ہے، تجوری میں رکھتا ہے، لاکر میں رکھتا ہے، بینک میں رکھتا ہے تاکہ یہ مال بھاگنے نہ پائے، تو پروردگار اسی مال کی سزا یہ دے گا کہ جب آگ اس کے دل میں بھیجے گا تو وہ ایسی آگ بھیجے گا جو اس کے چاروں طرف سے اس کو گھیرے ہوئے ہوگی اور اسے بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ چونکہ یہ مال کی محبت میں مال کو نہیں بھاگنے دے رہا تھا، لہذا خدا زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ اصل میں دوسری جگہ کلاس 8 بجے سے ہے تو مجھے ایک دم سے لگا کہ کہیں شاید تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہا علیہم موصدا، بے شک وہ ان پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی، یعنی ایسی آگ ہوگی جو چاروں طرف سے ان کو بند کر دے گی، اس کو گھیرے ہوئے ہوگی۔ لمبے لمبے فی امد ممددہ، امد کہتے ہیں ستون کو، ممددہ یعنی پھیلے ہوئے ستون، یعنی لمبے ستون، مدہ یا مدوں کے معنی کھچے ہوئے ستون، امد ستون، ستون سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یا اللہ، ستون کھمبا، یہ جو چار دیواری کھڑی یہ جو دکھ رہا ہے آپ کو، یہ کیا ہے؟ یہ ستون ہے۔ ان ستونوں پہ کیا ہے؟ یہ پوری چھت ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو جس طریقے سے انسان اپنے مال کو تجوری میں رکھتا ہے، ستونوں میں رکھتا ہے، گھر کے چار دیواری میں رکھتا ہے، ایسے ہی جب انسان کے اوپر عذاب آئے گا تو اس کے وجود میں جو ستون ہیں وہ سب کے سب پراگندہ ہو جائیں گے، پارا پارا ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ انسان کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ بدترین لوگ وہ ہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں الا انبئکم بشرارکم، کیا میں تمہیں خبر دوں کہ تمہاری امت میں شریر ترین بدترین لوگ کون ہیں؟ قالوا بلی یا رسول اللہ، تو لوگوں نے کہا جی رسول اللہ فرمائیں کہ ہماری امت میں بدترین لوگ کون سے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا قال المشاؤون بالنمیمہ، وہ لوگ کہ جو چغل خوری کرتے ہیں۔ چغل خوری کیا ہے؟ ایک دوسرے کی باتیں لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے تئیں جا کے شکایتیں کرتے ہیں، بتاتے ہیں اماں ٹیچر نے یہ کہا، اماں فلانے نے یہ کہا، جبکہ اس نے بیچارے نے کہا نہیں ہے، ادھر کی بات ادھر لگا دی۔ رشتے ٹوٹتے کاہے سے؟ چغل خوری سے۔ نمیمہ یہ خطرناک بیماری ہے، اور یہ مردوں سے زیادہ خواتین کے اندر ہے۔ مردوں میں بھی ہے، مرد بھی چغل خور ہوتے ہیں، لیکن عام طور سے سماج میں خواتین چغل خور ہوتی ہیں۔ اس خاندان کو اس خاندان سے لڑوا دیا، اس خاندان کو اس خاندان سے لڑوا دیا، یہاں رشتہ لگ رہا تھا توڑوا دیا، وہاں رشتہ لگ رہا تھا توڑوا دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ سب کا سب رشتہ ہے وہ رشتے ختم ہوتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، سن لیجئے۔ ایک شخص کہیں شادی کرنا چاہتا تھا،
جا کے بیٹھ گئے ایک ہوٹل میں پریشان. ایک بڑے میاں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ فلاں محلے میں فلاں جگہ میں چاہتا تھا کہ شادی کروں. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ میں نے آس پاس پڑوس والوں سے، لوگوں سے، سماج سے، معاشرے سے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کیسے ہیں، ان کا گھر کیسا ہے، خاندان کیسا ہے. تو لوگوں نے بڑی باتیں بنائیں، کہا اچھے لوگ نہیں ہیں، فقیر ہیں، اور یہ تو سید بھی نہیں ہیں، اور یہ تو بالکل ان کے پاس کچھ نہیں ہے، دولت بھی حرام کی ہے، مال بھی ایسا ہے. طرح طرح کی باتیں لوگوں نے ہم سے کی. تو بڑے میاں جو بزرگ تھے وہ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے میاں، میری 2 بیٹیاں ہیں، میں فلاں جگہ رہتا ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، تم پریشان ہو، تم شادی بھی کرنا چاہتے ہو، تو ایسا کرو میرے گھر آنا 1 ہفتے بعد، تم جس بیٹی سے کہو گے میں اس سے تمہاری شادی کر دوں گا. ہاں 1 ہفتے میں تم لوگوں سے پوچھ لینا، سماج سے، کہ میں کیسا آدمی ہوں، میری بیٹیاں کیسی ہیں، میرے بارے میں جو کچھ معلومات لے سکتے ہو لے لینا. کہا ٹھیک ہے بڑے میاں اچھی بات ہے، چلے گئے. 1 ہفتے کے بعد وہ واپس آئے اور اسی ہوٹل پہ دونوں پھر ملے، ایک جوان لڑکا اور ایک بزرگ آدمی. بزرگ نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ تو کہا سر معاف کیجئے، اب میں آپ سے کیا کہوں، میں نے آپ کے کہنے کے مطابق معلومات حاصل کی، مگر سماج میں لوگوں نے بڑی عجیب عجیب باتیں کی، آپ کی بیٹیاں، ان کے چال چلن ٹھیک نہیں ہیں، لکھن ان کے اچھے نہیں ہیں، معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ شادی نہیں کر سکتے، میرے گھر ایک چائے پی سکتے ہیں کہ نہیں، 1 کپ چائے؟ ہاں کہ چائے پینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، چائے پی سکتے ہیں. کہا چلیے. اب چائے پینے کے لیے جیسے ان کے گھر گئے تو دیکھا ایک بوڑھی ماں ہے جو بیڈ پر لیٹی ہوئی ہے، اور ایک نوکر ہے جو چائے بنا کے لایا. آپ چائے بنائی، آئے، بیٹھے، چائے پیتے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے. اس نے پوچھا کہ صاحب آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ اس آدمی نے پوچھا کہ آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا میری کوئی بیٹی نہیں. کیا؟ میری کوئی بیٹی نہیں ہے. اب یہ جملہ آپ سنبھال سکتے ہیں تو سنبھال لیجیے، اور سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیجیے. تو اس نے کہا کہ سر آپ کی بیٹی کیوں نہیں ہے؟ کہا میں بھی جوانی میں تمہاری ہی طرح سماج کے کاندھوں پر تحقیق کرنے چلا تھا، اس لیے مجھے کوئی گھر اس لائق ہی نہیں ملا کہ میں وہاں شادی کر لیتا. یعنی سماج نے مجھے کسی اچھے گھر کی نشاندہی نہیں کی. اب آپ یہ بتائیے جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں، جب سماج اتنی خامیاں نکالتا ہے، برائیاں نکالتا ہے، اتنی باتیں اس کے بارے میں بناتا ہے، تو خدا نہ خواستہ جس سماج میں بیٹیاں ہوں گی ان کا کیا ہوگا. اس لیے میں نے مجلس میں جملہ کہا تھا کہ الحمدللہ شیعہ سماج کی لڑکیاں نہ کالی ہیں، نہ پیلی ہیں، نہ بدصورت ہیں، نہ بے ڈھنگی ہیں، ان کے اندر سارے ہنر ہیں. بس ہمارا سماج بہت پست اور ذلیل ہو چکا ہے، اس لیے بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ جب بھی کسی دوسرے سے مشورہ کیا جاتا ہے کوئی ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے دینے کو تیار نہیں ہے. یہ مہدوی سماج کی کلاسز آپ کو اسی لیے پڑھائی جا رہی ہیں کہ تاکہ آپ حسن ظن کا ماحول قائم کریں، دوسروں کو بھی بتائیں. جب بھی آپ کے سے کسی رشتے کے بارے میں پوچھا جائے یہ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں، آپ کے گھر میں بھی بہنیں ہیں، آپ کے گھر میں بھی عزیز ہیں، آپ کے گھر میں بھی رشتہ دار ہیں. اگر آج آپ دوسروں کا خیال کریں گے تو کل خدا آپ کا خیال کرے گا. مگر جب ہم زبان تالو سے لگائی اور 90 کی اسپیڈ سے دوسروں کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں گے تو کیا خدا ہمیں چھوڑ دے گا؟ خدا عادل ہے، وہ کریم ہے. لہذا میرے عزیزوں، خواہران، برادران، عزیزان، اس بات کا خیال رکھیں کہ اچھا سماج الگ سے نہیں بننے گا، ہم کو بنانا پڑے گا. سماج کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، ہم ہی سماج ہیں. اگر ہم سدھریں گے تو سماج سدھرے گا، ہم ہی بگڑ گئے تو سماج بگڑ جائے گا. اس لیے ہمارا اپنے آپ کو سدھارنا گویا سماج کو سدھارنا ہے. اگر یہاں بیٹھی ہوئی ہر عورت غیبت چھوڑ دے، ہر خاتون، ہر بیٹی غیبت چھوڑ دے، نمیمہ چغل خوری چھوڑ دے، تو رشتوں کی آبرو رہ جائے گی، رشتوں محفوظ رہ جائیں گے، مسائل ابھریں گے نہیں اور سماج بربادی کے راستے پر نہیں جائے گا. ایک صحیح سالم سماج اسی وقت پنپتا ہے جب ہم آیات اور روایات کی روشنی میں اپنے سماج کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید کا یہ وہ عظیم سورہ ہے جو 104 نمبر کا سورہ ہے، اس کا نام سورہ حمزہ ہے جو اسی سورے سے لیا گیا ہے. اس کا ثواب یہ بیان کیا ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے
امام فرماتے ہیں جو شخص واجب نمازوں میں اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کو خدا فقر و تنگ دستی سے دور رکھے گا، خطرناک موت سے محفوظ رہے گا، ایک دنیا کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اور بعض روایت کے مطابق یہ ہے کہ آنکھوں کے درد سے نجات ملے گی، اور یہ خاران جن کے چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے جن کی گودیوں میں ہوتے ہیں اور انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے، تو یہ سورہ پڑھ کر آپ پھونک دیں تو نظر بد سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ سورے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے۔ لکھ دیں کہ ضرورت نہیں ہے؟ پھر سے بتا، چلے لکھ دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ تو واجب نماز میں اس سورے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ ہم خلاصے کے طور پر لکھ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واجب نماز میں، ٹھیک ہے، واجب نماز میں اس سورے کو پڑھتا ہے تو کیا ہوگا؟ فقر و فاقہ یا تنگ دستی دور ہوگی، ٹھیک ہے، فقر و فاقہ دور ہوگا۔ بری موت، خطرناک موت یعنی حادثاتی موت، ایکسیڈنٹلی موت جسے کہتے ہیں، اس موت سے وہ محفوظ رہے گا۔ موت سے محفوظ نہیں رہے گا، حادثاتی موت سے محفوظ، یعنی کہ یہ سورہ جو پڑھے گا وہ مرے گا ہی نہیں، سب کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا ہے، لہذا بری موت سے محفوظ رہے گا۔ ایک دنیا کے برابر ثواب، ایک دنیا یعنی یہ جو پوری دنیا ہے ہماری، اتنا ثواب اس کو ملے گا اگر کوئی واجب سورہ میں اس کو پڑھتا ہے۔ اور بعض روایت میں یہ ہے کہ آنکھوں کے درد، کیا ہے وہ؟ آنکھوں کے درد، کہ درد سے نجات ملے گی۔ آنکھوں کے درد مبتلا ہوتا ہے نا، آشوب چشم جسے کہتے ہیں، آشوب چشم سنا ہے کہ نہیں؟ آشوب چشم، آنکھیں آ جانا، آشوب چشم کہتے ہیں آنکھیں آ جانا، آنکھیں آ جاتی نا، ایک زمانہ تھا وہ آئی فلو، آسان لفظ ہے، آئی فلو ہو جاتا ہے تو جی دیکھیے صحیفہ نازل ہو چکا ہے میرے اوپر، ٹھیک، آئی فلو ہو جاتا ہے تو یہ سورہ جو ہے آئی فلو سے بھی نجات دیتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے، نظر بد سے۔ ایک لفظ بولا تھا چشم بد دور، ہاں سمجھے کہ نہیں؟ چشم بد دور کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سا اس کو رک کے پڑھیے، بہت سے لوگ اس لفظ کے مطلب کو نہیں جانتے۔ چشم بد دور یعنی بری نظر دور ہو جائے، ادھر چشم بد دور، کہ بہت سے لوگ بڑی جلدی میں چشم بد دور کہہ دیتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چشم بد دور یعنی چشم بد دور ہو جائے، بری نظر نہ لگے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بہترین سماج کیسے بنتا ہے، بس آخر میں 1 منٹ کے اندر آپ کو خلاصہ کر دیتا ہوں۔ اور مال جو فائدہ مند مال ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جو مال حلال ہے وہ فائدہ مند ہے، وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ فائدہ مند ہے، اور وہ مال جو اہل و عیال پر صرف کیا جائے، وہ مال جس سے خدا راضی ہو، وہ نفع بخش ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مال کے فائدے کیا ہیں، مال کے فوائد، تو آپ لکھ دیں مال حلال، حلال مال کے فائدے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اہل و عیال پر صرف کرنا، اہل و عیال پر صرف کرنا، اور راہ خدا میں خرچ کرنا، یہ مال کے فائدے ہیں۔ حلال مال کا کسب کرنا، ایسا مال جو انسان زندگی میں خرچ کرے اور آخرت اس کی سنور جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ یہاں خرچ کریں گے تو وہاں آپ کو اس کے عوض میں مل جائے گا۔ ایک روایت چھوٹ گئی، وہ دیکھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، جب جناب پیغمبر اسلام معراج کی بلندیوں پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے ایک انسان کے جسم سے گوشت کاٹ رہے ہیں اور اسی کے منہ میں کھلا رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت میں سے نمیمہ کرتے تھے، چغل خوری کرتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے۔ لہذا عیب جوئی کرنے والے کو ایک سزا یہ بھی دی جاتی ہے کہ اسی کے جسم کا گوشت کاٹ کر روز محشر اسی کو کھلایا جائے گا۔ یہ پیغمبر اسلام نے معراج میں دیکھا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ صلوات پڑھتے محمد اور آلہ۔